نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. زیارت قبور ایک جائز عمل ہے. آغاز اسلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. پھر آقا علیہ السلام نے اس کا حکم فرمایا کہ تم زیارت قبور کیا کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے کر جاتے. جو مسجد نبوی کے ساتھ قبرستان ہے اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا معمول تھا انہیں سلام کہتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا درس دیا کرتے تھے. جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے، سنن نسائی میں بھی نقل کیا گیا ہے، مسند ابو یعلا میں بھی نقل کیا گیا ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز میں امام مسلم نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے وہ ہے باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، کہ قبرستان جانا اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. اس سے ثابت ہوا کہ محدثین کا یہ عقیدہ تھا کہ قبرستان جا کر اہل قبور کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ امام مسلم نے چیپٹر نیم قائم کیا ہے. اور اسی طرح امام نسائی نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے اس میں بھی استغفار للمؤمنین، یعنی مومنین کے لیے استغفار کرنا، اس کے تحت یہ جو حدیث مبارکہ لے کے آئی. اس سے ثابت ہوا کہ قبرستان جائیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور جو مدفون ہیں، جو اہل قبور ہیں، جو قبرستان میں مدفون ہیں، ان کے لیے دعائے استغفار کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے ہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے، قیام فرماتے، تو رات کے آخری حصے میں آپ بقیع تشریف لے جاتے، قبرستان تشریف لے کر جاتے، اور قبرستان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اے مومنین تم پر سلامتی ہو، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تم نے اسے حاصل کر لیا، اور جو وعدہ تم سے کیا گیا تم اس کو حاصل کر لو گے. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے؟ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ جو جنت البقیع میں مدفون ہے تو ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا.
سو قبرستان جانا اور قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا اور مسند رویانی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر جہاں زیارت قبور کی تلقین فرمایا کرتے کہ تم قبرستان جایا کرو، وہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سکھایا بھی کرتے تھے کہ ابھی کیسے جو وہاں حاضری دینی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو تم کہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو کہ اے اہل دیار مومنین و مسلمین، تم پر سلامتی ہو، تم انہیں سلام کرو اور انشاءاللہ ہم ضرور بضرور تم سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ تم دعا کرو کہ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما، اور یہ جو قبرستان میں مدفون ہے رب تعالیٰ تو ان کو بھی معاف فرما، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کو نقل کرتی ہیں، اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی السلام علی اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ مُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو کہ اے دیار مؤمنین و مسلمین، تم پر سلامتی ہو، سب سے پہلے سلام کرو، اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، ان کے لیے رحم کی دعا کرو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں، ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ نے مدینہ کے قبرستان میں جو مومنین مدفون تھے اس طرف توجہ آپ نے فرمائی، اور انہیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور تمہیں بھی معاف فرمائے، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالارض، تم ہم سے پہلے آگے منزل پہ جا چکے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ قبرستان جانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ تم قبرستان جاؤ، کیسے زیارت قبول کرو، کیا عمل کرو، اور صحابہ پوچھا بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ زیارت قبور سے ان جو حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، تین سنتیں جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ پہلی سنت ہے کہ زیارت قبور کو جانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ دوسرا، مومنین اور مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر انہیں سلام کرنا،
اپنے لیے اور ان کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے عافیت، رحمت اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، اور اہل قبرستان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ سلام کرنا اور انہیں کہنا کہ تم ہم سے پہلے اس منزل پہ پہنچ چکے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان جو ہے وہ تشریف لے کے جایا کرتے اور صحابہ کرام کو باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم بھی دیا کرتے۔ حضرت عمر بن حزام جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام ہندی نے کنز العمال میں، امام ابن حجر عسقلانی الشافعی انہوں نے فتح الباری میں، اور ملا علی قاری حنفی نے مرقات المفاتیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت نقل کرتے ہیں قال رعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا متقی علی قبر، کہ میں قبرستان میں، راوی بیان کرتے ہیں قبرستان میں موجود تھا اور میں نے قبر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، میں نے قبر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، تو حضور قبرستان موجود تھے تو دیکھا، اور یہ صحابی بھی جو ہے وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ اب انشاءاللہ اس پہ میں موضوع آؤں گا کہ قبر شرعاً کتنی اونچی ہونی چاہیے، کہ باقاعدہ ایک پورا موضوع ہے، اس کو روایات اور فقہاء نے جو بیان کیا اس کو نقل کروں گا۔ لیکن آج آپ جنت البقیع کا حال دیکھیں، جنت المعلیٰ مکہ شریف میں آپ دیکھیں، بالکل قبروں کو برابر کر دیا گیا، اور آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں اس صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا، جیسا کہ گمان کیا گیا، اور انہوں نے اس گمان پر جو ہے وہ مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کیا، بلڈوز کیا، اور آج بھی ان کی سنت پر، یہ جو بلڈوز کرنے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے والے سیریا میں، عراق میں، انہوں نے اکابر صحابہ اور اولیاء کی قبور کو اسی طرح مسمار کیا۔ یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر حضور کے دور میں اتنی قبور اونچی تھی کہ ٹیک لگائی جا سکتی تھی، تو بعد میں کیسے ممنوع ہوگی؟ یہ انشاءاللہ پر بتانا اس ٹاپک میں آؤں گا، لیکن جو میں ثابت کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس روایت میں کہ قبر اتنی اونچی تھی کہ اس کے ساتھ ٹیک لگائی جا سکے، حضور نے جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ، لا تؤذی صاحب القبر، صاحب قبر کو تکلیف نہ دو، اذیت نہ دو اسے، اور یؤذی کا، اگر تم اسے تکلیف دیتے ہو یہ تمہیں تکلیف دے گا۔ گویا جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے عمل سے قبرستان والوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور بالخصوص جب دفن کیا جاتا ہے، اس وقت ایجوکیشن، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کے اوپر سے پھلانگا جاتا ہے یا نہیں پھلانگا جاتا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ چونکہ جگہ تنگ ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں، قبروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، حضرت بشیر بن خصاصیہ روایت نقل کرتے ہیں، ابن ماجہ حاکم مستدرک سنن الکبریٰ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال
یا صاحب السبتین القہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں جوتے پہن کر چل رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے سبتی جوتوں والے، ان کو اتار دو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، امام حاکم فرماتے ہیں کہ جب اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ جوتے اتار دو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اس نے فوراً جوتے اتار دیے. اس نے فوراً جوتے اتار دیے. اسی طرح بشیر بن خصاصیہ کی دوسری روایت سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اور امام نسائی نے جو چیپٹر قائم کیا ہے نام، وہ ہے کہ قبور پر جب قبرستان جائیں تو جوتے پہن کے جانا جو ہے وہ مکروہ ہے. امام نسائی نے چیپٹر جو قائم کیا ہے اس کے تحت یہ روایت کو نقل کیا ہے. قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شر كثيرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قبرستان تشریف لے کے گئے تو حضور جب مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے شاہ فرمایا یہ لوگ بہت بڑی برائی سے بچ گئے. اور پھر جب مشرکین کی قبروں کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمایا یہ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گئے یہ لوگ. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرآ رجلا یمشی بین القبور فی نعلیہ، کہ ایک آدمی جو ہے وہ قبرستان چل رہا ہے لیکن اس نے جوتے پہنے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوتے پہن کر چلنے والے اپنے جوتوں کو اتار دیں، اپنے جوتوں کو اتار دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی یا نہیں دی؟ اب یہ جو احادیث میں نے نقل کی ہیں ان احادیث کے حوالے سے محدثین نے کلام کیا ہے باقاعدہ. اور محدثین نے کیا بیان کیا ہے؟ امام شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ حنبلی، آپ شرح الکبیر میں جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں آپ حنبلی المسلک ہیں، اور جو موجودہ اس وقت حرمین شریف میں قابض ہیں وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. جیسا بھی ہے کلیم ضرور کرتے ہیں کہ اہل سنت میرا نہ تو ایک نہ ایک مسلک کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا، وگرنہ آپ جو ہے وہ السواد العظم سے نکل جائیں گے، اہل سنت و جماعت سے آپ نکل جائیں گے، نیا گروپ بن جائے گا آپ کا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی کتب میں اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل لے کے لکھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حنبلی اور مسلک کے امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو تو مستحب یہ ہے کہ جوتے اتار دے، مستحب یہ ہے کہ جوتے اتار دیں. لیکن آپ جب جنت البقیع یا جنت المعلیٰ میں تو خیر وہ دروازہ ہی بند ہوتا ہے، تو آپ جائیں تو آپ کو جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو جو ان کے جو شرط جو وہ صحابہ کی قبور کے جو اکابر صحابہ کی قبور ہیں وہ نشاندار بھی موجود ہیں، تو ان کے پاس جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ جوتے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوتے، بالکل قریب کرسی لگائی ہوگی اور بیٹھے ہوتے ہیں. تو حنبلی امام کیا فرماتے ہیں کہ جوتے اتار دے. اور امام بدر الدین عینی حنفی جو ہے وہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ جمہور علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز ہے. فقہائے تابعین میں سے امام حسن بصری، امام ابن سریر، امام نخعی، امام ثوری کا یہی موقف ہے. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور بعد کے جمہور فقہا کا مختار قول یہی ہے کہ جوتے پہن کر جانا قبرستان جو ہے وہ جائز ہے.
اور امام خطابی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جوتے پہن کر چلنے والوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ جوتے پہن کر چلنا امیر آدمیوں کا طریقہ ہے، اور قبرستان جب جاؤ تو اس میں تواضع، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں حدیث پہ کوئی جو ہے کلام نہیں کیا جا رہا کہ یہ حدیث ہے تو، بلکہ اس کی صرف شرح لکھی جا رہی ہے، اس کی شرح لکھی جا رہی ہے۔ اور امام ابن جوزی کا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف ایک واقعہ کی حکایت نقل کی گئی ہے اور یہ اباحت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وہ مباح ہے کہ تم جوتے جو ہے وہ اتار دو، نہ کہ تحریم کا، یعنی حرام نہیں ہے کہ جوتے پہن کے جانا حرام ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال قائم کر کے میں پھر آگے اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ آج جب نوجوان جو ہے وہ ہمارے یونیورسٹی جب احادیث کو پڑھتے ہیں، اب چونکہ انہوں نے علماء کی مجلس کو نہیں اٹینڈ کیا ہوتا، نہ علماء کی مجلس میں بیٹھتے، نہ پراپر علم حاصل کیا ہوتا ہے، صرف کتابیں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے وہاں پڑھ لیا، اور اسی پہ حرام اور حلال کے فتوے صادر کرتے یا نہیں کرتے؟ ہمارے لوگوں کا معمول ہے حدیث بیان کر دی اور ساتھ ہی جو وہ حرمت اور جائز اور مستحب جو فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ یہاں اکابر علماء کا آپ دیکھیں، میں نے موقف تو بیان کیا، لیکن وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس سے جو ہے وہ تحریم ثابت نہیں ہوتی کہ حرام ہے جوتے پہن کر جانا، بلکہ مباح ہے کہ تم جوتے اتار دو۔ اب کن احادیث سے جو ہے وہ اباحت ثابت ہوتی ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا معیار ہے؟ جب آپ کو جو ہے وہ اصول ہی پتہ نہیں ہے تو آپ آگے ڈیبیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور عوام الناس جب دین پہ بات کرتی ہیں تو بے اصولی بات کرتی ہے، کیونکہ انہیں اصول کا تو علم نہیں ہے، نہ اصول پڑھے پڑھائے ہیں انہوں نے، نہ سنے سنائے ہیں، تو جب بے اصولی بات کریں گے تو اس بے اصولی بات پہ پھر یہ فرقہ پرستی ہوتی ہے۔ اور آگے امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آپ نے قبروں کے احترام کی وجہ سے جوتے اتارنے کا حکم دیا، یعنی قبروں کا بھی احترام ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں امام ابن جوزی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر ٹیک لگانے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح قبرستان میں آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنے کا بھی حکم دیا، اور یہ مباح ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات جو میں نے نقل کی، جن میں یہ بیان کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے آپ کا معمول تھا کہ آپ قبرستان تشریف لے کے جاتے، قبرستان والوں کے لیے سب سے پہلے مخاطب ہوتے ہوئے سلام کرتے، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت اور استغفار کرتے، اور باقاعدہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے، اور جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہوتے تو صحابہ سے ایسا عمل دیکھتے تو اس عمل کی جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح بھی فرمایا کرتے تھے، جیسے میں نے ابھی جو ہے وہ روایات کو نقل کیا۔ اب یہ تو ہے، بہت ساری روایات کو نقل کیا جا سکتا ہے، یہ چند روایات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ قبرستان جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور کی سنت ہے، اور صحابہ نے بھی عمل کیا۔ اب اس میں جو ہے وہ میں صحابہ کا معمول کیا تھا، اس کو جو ہے وہ میں نقل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ قبرستان جایا کرتے، اور کیسے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ زندہ رکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ کو مبارک میں نے نقل کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تشریف لے کے گئے اور آپ نے سلام کیا، اور اہل قبول کے لیے جو ہے وہ دعائے رحمت و بخشش و مغفرت فرمائی۔ پھر اکابر صحابہ کا یہ معمول تھا، سیدنا صدیق اکبر نے، خلفائے راشدین نے اس سنت کو باقاعدہ زندہ رکھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول سنیے، اور اس روایت کو
امام واقدی نے فتوح الشام میں نقل کیا ہے. حضرت کعب الاحبار انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اسلام کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ کیا آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور وہاں سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلیں گے؟ اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلیں میرے ساتھ مدینہ, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کریں گے, وہاں سے جو ہے وہ فیوض و برکات کو حاصل کریں گے. اور آج جو ہمارے نوجوانوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے, وہ کیا زہر ڈالا جا رہا ہے؟ توحید کے نام پر زہر ڈالا جا رہا ہے, اسلام کے نام پہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ نیت کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی, روضہ رسول کی نیت کر کے مدینہ جانا جو ہے وہ نہ جانے سے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو یہ بدعت قرار دیتے ہیں اور شرک تک قرار دیتے ہیں. ان کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. اب میں جب بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فرقہ پرستی کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے احادیث نقل کی ہیں اور میں نے ابھی جو آپ کے سامنے روایت کو نقل کیا ہے. اگر میں جو بیان کر رہا ہوں یہ فرقہ پرستی ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم سے لے کر سیاستہ اور دیگر کتب احادیث سے حوالے نقل کیے ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ توحید کا علم اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کیا, جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والے تھے, جنہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا, وہ جو ہے وہ کعب الاحبار کو کیا فرماتے ہیں کہ آؤ ہم مدینہ چلیں, آؤ ہم روضہ رسول کی زیارت کے لیے چلیں, آؤ ہم ادھر جو ہے وہ روضہ رسول کی زیارت کریں گے اور وہاں سے فیوض و برکات کو حاصل کریں. نیت لے کر چل رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب کہاں فرقہ پرستی ہے؟ عقل و شعور آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. سوچے سمجھے اس چیز کو. وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ ہمارے اصل عقیدے سے ہمیں دور کر رہے ہیں, اور جب ہم اپنی مساجد میں جو ہے وہ اس طرح کی سپیچز کریں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام لگائے گا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب احبار کو جو فرماتے ہیں, اور جب وہ مدینہ پہنچے انہوں نے کہا کہ ہاں ملون ہم یہ کرتے ہیں. تو جب حضرت کعب احبار اور حضرت عمر فاروق مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے دونوں کا عمل کیا تھا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ حاضری دے رہے. سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دے رہے اور کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو جو ہے وہ میں نقل کرتا ہوں, چونکہ اب ٹائم ہونے والا اور یہ موضوع میں یہ جاری رہے گا کہ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں اکثر جو ہے وہ روضہ رسول پہ حاضر دیا کرتی تھی. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. یہ اسی حجرہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور اسی حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. فرماتی ہیں کہ کنت ادخل بیت الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی, میں اس مکان میں جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد گرامی مدفون ہیں, جب داخل ہوتی تو یہ خیال کر کے میں اپنی چادر جو بطور برقع جو ہے وہ میں نے اوڑھی ہوتی تھی اتار دیتی تھی کہ یہ میرے شوہر نامدار اور میرے والد گرامی ہیں. یہاں سے عقیدہ ثابت ہوا
کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں نا تو اہل قبور آپ کو دیکھتے ہیں، اہل قبور آپ کو دیکھتے ہیں، اور جیسے شرعی پردہ زندگی میں تھا ایسے ہی شرعی پردہ جو ہے وہ عورت کے لیے قبرستان جائے گی تو اس کو قائم رکھنا لازم ہے، اس کو قائم رکھنا لازم ہے، کیونکہ جب تک سیدنا صدیق اکبر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور تھی تو آپ اوڑھنی اتار دیا کرتی تھی، لیکن آپ آگے فرماتی ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں عمر سے حیا کی وجہ سے جو ہے وہ میں پردے میں رہتی تھی، اللہ اکبر، میں عمر سے حیا کرتی تھی اور میں پردے میں رہتی تھی۔ اب اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، حاکم مستدرک میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی جو ہے اس کو بھی سمجھ لیں، جہاں پہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا تو دیواریں تھی یا نہیں تھی؟ چھت بھی تھا یا نہیں تھا؟ آج یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ترکیوں نے بنایا ہے، اس گنبد کو گرا دیا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، کسی پیچھے باقاعدہ طور پہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ پہلے بھی جو ہے وہ تقریباً 60-70 سال پہلے انہوں نے تحریک اٹھائی تھی، پھر پورے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو وہ احتجاج کیا تو پھر یہ سٹاپ ہو گئے تھے۔ غالباً یہ 1940 کے بعد کی بات ہے، اس وقت بھی، اور یہ آج بھی جو ہے وہ یہ رکھتے ہیں یہ اور یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسری چیز کہ وہ کمرہ تھا، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک، ایک نبی کی قبر اور دوسری جو ہے صحابی ولی کی قبر ہے نا، تو ارد گرد جو چار دیواری چڑھ گئی، صحابہ کے دور میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ میرے سوالوں کو سمجھیے گا، تھا یا نہیں تھا؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں نقل کیا میں نے، تھا۔ تو جب اولیاء کرام کے جب مزارات ہیں، جب ان کو گرایا گیا جنت البقیع میں، آج تو وہ پکچرز میں رہ گیا نا، ان پکچر کی ہم صرف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن انہیں گرایا گیا یا نہیں گرایا گیا؟ اور اگر موجودہ دور میں بھی آپ اس کی ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو عراق اور شام میں بھی گرایا گیا یا نہیں گرایا گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ فرمائے، یہ امت کے فتنے ہیں سارے۔ اب دوسری روایت، امام دارمی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ابن جوزی نے بھی اس روایت کو الوفا بحوال المصطفیٰ میں نقل کیا ہے، امام سبکی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جب مدینہ میں جو ہے وہ قحط پڑتا اور لوگ جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہوتے، بارش نہ ہوتی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ لوگ آ کے شکایت کرتے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرمایا کرتی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جاؤ، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منه قوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف۔ اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ تم جاؤ اور جو چھت پہ ایک روشن دان ہے نا، اس روشن دان کو کھول دو، اس روشن دان کو کھول دو، اور قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ توحید ہے۔ جس کو آج شرک کہا جا رہا ہے،
دین لینا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنا دامن قرآن و سنت کے ساتھ تھامو، قرآن و سنت سے. اور جب تک ہم اپنا دامن قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا تمسک مضبوط نہیں کریں گے، قرآن و سنت سے جو ہم ایویڈنس دلائل کو نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر یہ جو گمراہی کے فتنے ہیں یہ اسی طرح پھیلتے رہیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ عمل تم کرو. راوی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگ گیا، اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف جو ہے وہ پانی پانی پھیل گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سبزہ ہوا، اور جو اونٹ وغیرہ تھے وہ گھاس کھا کھا کے کافی موٹے ہو گئے. ایک تو یہاں پہ توسل بھی ثابت ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کو کیا کہا کہ تم روزہ رسول پہ جاؤ، روزہ رسول پہ جاؤ. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اس پہ صرف ایک آخری روایت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کے فالوورز آج بھی موجود ہیں، اس روایت کو نہیں ایکسیپٹ کرتی. اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے. امام دارمی جو امام بخاری کے شیخ الاستاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. سند میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کہ صحابہ کے سامنے عمل ہوا نا، صحابہ کے سامنے عمل ہوا نا، صحابہ نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا. صحابہ کا اجماع تھا اس پہ. بھئی صحابہ نے اس پہ عمل کیا تو صحابہ کا اجماع ہوا یا نہ ہوا. تو حضور کے روزہ رسول پہ حاضری دیتے اور حضور کی قبر انور سے جب توسل لیا جا رہا تھا تو یہ صحابہ کا اجماع ہوا یا نہیں ہوا. اب اس پہ امام شافعی کا قول نقل کرتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے لوگوں کی رائے سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اصحاب رسول کی رائے کو ایکسپٹ کریں. ہمارے لیے ان کی رائے ہمارے بارے میں ہماری اپنی رائے سے بہتر ہے. تو یہاں پہ اپنی رائے سے جو ہے وہ اس روایت پہ جو وہ جرا تعدیل کی جا رہی ہے. اور اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوراخ موجود نہیں تھا. یہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی سوراخ موجود نہیں تھا. ایک حوالہ میں نے دے دیا. دوسرا حوالہ یہ ہے کہ امام سمودی نے وفا میں نقل کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ سوراخ موجود تھا، اور یہ سنت حضور یعنی صحابہ کے دور سے جو وہ جاری تھی. اور کیا کرتے تھے کہ لوگ وہاں حاضری دیتے، اس روشن دان کو کھول دیا کرتے تھے، اس روشن دان کو کھول دیا کرتے تھے، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر حضور کے مواجہ کی طرف چہرہ اقدس کی طرف جو ہے اس کو کھول دیتے، اور لوگ وہاں اکٹھے ہو کر جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے.